السلام علیکم، میں ہوں محبوب احمد۔ یہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جو کرائسس ہو رہا ہے اس پہ میں ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس کا پہلا پارٹ بن چکا ہے اور یہ دوسرا پارٹ ہے، تو یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے دو پارٹس کرنے پڑ گئے۔ تو کچھ چیزیں میں نے پہلے بتا دی تھی، وہ تھوڑی سی میں آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ رشیا نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا۔ پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ نیٹو کے ممالک جو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، مطلب رشیا کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یہ رشیا کو بالکل بات اچھی نہیں لگی۔ وارسا پیکٹ 1955 میں ہوا، تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ نیٹو کے ممالک ویسٹ سے ایسٹ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی موومنٹ ایسٹ کی طرف بڑھتی گئی۔ یوکرین نے 2008 میں یہ کہا کہ ہم بھی نیٹو کے ممالک کے ممبر بننے جا رہے ہیں، جو رشیا کو بالکل اچھا نہ لگا، کیونکہ یہ بالکل رشیا کے بارڈر پر ہے۔ اگر یہ رشیا اس پر اگر قابض ہو جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو دفاعی طور پر رشیا لے گا۔ اگر یوکرین نیٹو کا ممالک بن جاتا ہے تو نیٹو کے آرٹیکل 5 کے تحت یہ بات طے ہوئی ہے۔ ذرا دیکھیے گا نیٹو کا آرٹیکل 5، میں آپ کو دکھا دوں وہ کیا کہتا ہے۔ نیٹو کا آرٹیکل 5 جناب کہتا ہے، دا پرنسپل آف کلیکٹیو ڈیفینس از دیٹ دی ویری ہارٹ آف نیٹو فاؤنڈنگ ٹریٹی اٹ ریمینز اے یونیک اینڈ انڈیورنگ پرنسپلز دیٹ بائنڈز اٹس ممبر ٹوگیدر کمیٹنگ them to protect each other and setting a spirit of solidarity within the alliance۔ نیٹو کا جو تھا آرٹیکل 5 ہے، وہ بیسیکلی یہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر نیٹو کے ایک ملک پر کسی دوسرے ملک نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ حملہ نیٹو کے تمام ممالک پر تصور کیا جائے گا اور نیٹو کے تمام ممالک اس کی دفاع کے لیے آ جائیں گے۔ یہ سب سے مین ریزن ہے کیوں اگر رشیا اٹیک کرتا ہے یوکرین پر، اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بن جاتا ہے تو نیٹو کے دوسرے ممالک یہ سمجھیں گے یہ ہم پر اٹیک ہے، تو اس لیے وہ سارے ممالک مل کر رشیا پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یوکرین ہے اور یہ رشیا، اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بن جاتا ہے تو ان کے لیے بہت ایزی ہوگا، یہاں اپنے میزائل فکس کریں، اسلحہ لے کے آئیں یا اپنے فوجی یہاں اتاریں، جو مرضی کریں، پھر وہ رشیا پر اٹیک کرنا نیٹو کے ممالک کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی ہے۔ دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ جو ان سے یہاں لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ لوہانس میں، ڈونیسک میں، یہ ممالک جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کا کلچر، ٹریڈیشن، نوم سب رشیا کے لوگوں جیسی ہیں، وہ ان سے ملتی جلتی ہیں۔ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے لوگ آپس میں مل کر رہتے تھے، اس طرح یہ پہلے مل کر رہتے، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو یہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم رشیا کا ممبر بننا چاہتے ہیں، ہم رشیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں۔ تو یوکرین کے لوگ جو زیادہ تر اکثریت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ دوسری بات میں نے بتائی تھی۔ اب میں تیسری بات آپ کو بتا دوں۔ تیسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی جیوگرافیکل کنڈیشنز۔ یوکرین کی جیوگرافیکل کنڈیشنز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب چوتھی بات میں آپ کو بتاؤں گا، رشیا اور امریکہ کا آپس میں کنفلکٹ۔ اب رشیا چاہتا ہے کہ ہم ورلڈ پاور بنے، امریکہ پہلے ورلڈ پاور ہے، ہم امریکہ کو ہرا کر ورلڈ پاور بن جائیں۔ اب دیکھیں، یوکرین اور رشیا ایک کمیونسٹ اسٹیٹس ہے اور یوکرین ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے۔ اس لیے ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے امریکہ یوکرین کو سپورٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک ڈیموکریٹک اور کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے، کیونکہ اب ہمیں سب کو معلوم ہے کہ 1945 سے لے کر 1990 تک ایک کولڈ وار ایرا جسے کہتے ہیں، اور یہ کولڈ وار ایک ہی بات پر ہوئی تھی، کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ۔ جب کمیونسٹ ٹوٹ گیا تھا تو رشیا کے پیسز ہو گئے تھے، تو اب وہ ڈیموکریٹک ملک ہونے کی وجہ سے امریکہ اس کا دفاع کرے گا، تو یہ آپس میں کنفلکٹ ہے۔ یہ چوتھی بات ہے جناب، اس وجہ سے یہ جناب رشیا نے اٹیک کر دیا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان کی ہسٹری آپس میں، یوکرین اور رشیا کی آپس میں بہت زیادہ ملتی ہے، تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ کہ رشیا
دوبارہ یوکرین کو اپنا حصہ بنا لے۔ اور پانچویں بات، یوکرین نیچرل ریسورسز پہ بہت مالا مال ایک ملک ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نیچرل ریسورسز ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ جس کا نام چرنوبال ہے وہ بھی یوکرین میں موجود ہے۔ اب یہ یوکرین کے نیچے دیکھیں، یہ بلیک سی ہے۔ اب بلیک سی میں یوکرین کی 4-5 اہم پورٹس ہیں، سی پورٹس ہیں، اور اس کے تھرو یہ بہت ممالک سے تجارت کرتا ہے۔ تو رشیا چاہے گا کہ وہ یوکرین پر حملہ کرے اور یہ بندرگاہیں سارا کچھ اپنے قبضے میں لے لے۔ تو یہ تھی 3-4-5 وجوہات جس کی وجہ سے رشیا نے اٹیک کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا مزید آگے کی طرف بڑھتا ہوں، تو اس سے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب رشیا نے یوکرین پر اٹیک کر دیا ہے جو موجودہ کنڈیشن ہے۔ تو یوکرین کے کیپٹل کیف پر بھی رشیا نے حملہ بول دیا ہے۔ چرنوبال پاور پلانٹ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور مختلف علاقے جو یوکرین کے ہے رشیا نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ ابھی تک نیٹو کا کوئی ملک بھی یا امریکہ، جرمنی سب نے مذمت کی ہے، ابھی تک یوکرین کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، نہ رشیا رک رہا ہے، نہ کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جنگ رکے گی۔ حالانکہ معاملات، کوئی بھی کنفلکٹس ہیں، کوئی بھی بات ہے یا کوئی بھی کرائسس ہے، انہیں ڈائیلاگ کے تھرو حل ہونا چاہیے، ورنہ یہ چیز تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اب 2-3 دن بعد نیٹو کا ایک اجلاس ہے برسل میں، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ رشیا پر تمام ممالک نے مختلف پابندیاں عائد کر دی ہیں، لیکن ان پابندیوں کا فائدہ نہیں ہے۔ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، یہ رشیا کے پاس بہت زیادہ نیچرل گیس ہے، اور یہ نیچرل گیس یہاں سے یوکرین سے ہوتے ہوئے آگے یورپ کے ممالک میں جاتی ہے۔ تو جب یورپی ممالک کوئی ریئیکشن دکھائیں گے تو رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جناب آپ کی گیس بند کر دیں گے، آپ کا ہم تیل بند کر دیں گے۔ تو ہر ممالک نے پھر اپنی سچویشن کو دیکھنا ہے۔ تو میرے خیال سے اس جنگ کو بند ہونا چاہیے اور مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں پاکستان کو نہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے نہ رشیا کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی ویڈیو، تو میں نے سوچا کہ ایک اہم کرائسس ہے جو آپ کو میں بتا دوں، اس سے آگاہ کر دوں۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو 3-4 جو PPSC میں MCQs اس کے متعلق آ چکے ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں۔ پہلا MCQs جناب جو ویری امپورٹنٹ ہے، چرنوبال نیوکلیر پاور پلانٹ کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یوکرین میں ہے۔ چرنوبال نیوکلیر پاور پلانٹ کے ایک دفعہ سینٹریفیوج ریئیکٹر پھٹ گئے تھے، تو وہ کس سن میں پھٹے تھے، تو اس سے کیا نقصان ہوا تھا، یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ 1986 میں وہ پھٹے تھے، اور اس سے پورے یورپ کی ایک دفعہ فضا آلودہ ہو گئی تھی، اور اس سے 100 یا 200 کے راؤنڈ بوٹ میں اموات بھی ہوئی تھی۔ اور تیسرا کویسچن ہے، رشیا اور یوکرین کے درمیان ڈسپیوٹی ٹیریٹریز کون کون سے ہیں؟ ایک کریمیا تھا اور ایک ڈونباس ہے، یہ 2 ہیں۔ یہ بھی بار PPSC کے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، یا CSS کے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، یا کرنٹ افیئر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور یہ تھے 3-4 MCQs جو میں نے سمجھا کہ امپورٹنٹ ہے۔ یوکرین کی آپ اگر جیوگرافیکل لوکیشن دیکھتے ہیں تو بلیک سی ہے نیچے، اوپر دیکھیں تو رشیا ہے، ادھر آگے پولینڈ ہے، تو یہ اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔